السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شیء کل امرئ بما کسب رہین۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان کی بدولت ان کی پیروی کی، ان کے ساتھ ہم ان کی اولاد کو بھی ملا دیں گے، جبکہ ان کے عمل میں سے انہیں کچھ بھی کم نہ دیں گے۔ ہر شخص اپنے کمائے ہوئے کا رہین ہے۔ قرآن کریم میں خدا تعالیٰ نے تربیت اولاد کے حوالے سے بہت سی باتیں ہمیں ایسی بتائی ہیں جو آخرت سے تعلق رکھتی ہیں، اور فرماتا ہے کہ اپنی اولاد کی آخرت سنوارنے اور اس دن کی کامیابی کے لیے سب سے بڑا حق اور سب سے بڑی ذمہ داری باپ پر ہے۔ بعض اوقات اس دنیا میں اگر آپ کسی عام مسلمان کا جو جنت کا تصور ہے نا، آپ دیکھیں اس نے اپنی اولاد کو وہاں پر نہ سوچا ہوتا ہے، نہ گمان کیا ہوتا ہے کہ میرے بچے بھی وہاں پر میرے ساتھ ہوں گے۔ انہوں نے بہت ساری اور چیزیں سوچی ہوتی ہیں، وہاں پر میرے ساتھ ہوں گی۔ یاد رکھیں کہ اصل میں جنت کی حقیقت اور خدا تعالیٰ نے جنت کا فلسفہ بتایا نا، جنت ہوتا ہے یا جنت یہ چیز ہے کہ جس سے آپ کو محبت ہو اس کا ساتھ جنت ہوتی ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں نا کہ ہمیں سب سے زیادہ محبت خدا تعالیٰ سے ہے، تو پھر ہماری جنت خدا تعالیٰ ہے۔ اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت۔ اگر وہاں پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے یا ملنے کی تمنا نہ ہو تو وہ جنت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ کے اہل و عیال، آپ کے اپنی بیوی بچے۔ قرآن کریم میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ یہاں پر خدا تعالیٰ مرد وہ جو باپ بن چکے ہیں ان سے مخاطب ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو بچا لو آگ کے عذاب سے۔ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں بعض اوقات شیطان بہت آسانی سے ہمیں اس دھوکے میں رکھتا ہے کہ ہم شاید بہت اچھی تربیت کر رہے ہیں اخلاقی لحاظ سے اپنے بچوں کی۔ اگر آپ اپنے بچوں کے بارے میں اگر صرف یہ گواہی دے سکتے ہیں نا کہ وہ اس کی کوئی بری صحبت نہیں ہے، بہت اچھا کماتا ہے یا کماتی ہیں، اچھی تعلیم حاصل کر لی ہے، کسی نشے میں ملوث نہیں ہے، اور آپ اس چیز پر خوش ہیں، تو یاد رکھیں یہ شیطان ہمیں بہت آسانی سے ورگلا رہا ہے۔ بہت سارے آپ کو آج دہریے اس طرح ملیں گے جو اپنے بچوں کی اخلاقی لحاظ سے بہت اچھی تربیت کرتے ہیں، اعلیٰ تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں، ان کے کردار بھی اچھے ہوتے ہیں، لیکن خدا تعالیٰ یہاں پر جس کامیابی کا ذکر ہمیں بتا رہا ہے اور فرما رہا ہے کہ اس آگ سے اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو بچا لو، تو یاد رکھیں کہ آپ کے گھر پہ سب سے پہلے آپ کے تمام رشتہ داروں میں سے آپ کی اولاد کے لیے یہ حقیقی کامیابی قائم کرنے کا تصور، یہ حقیقی کامیابی قائم کرنے کی ذمہ داری خدا تعالیٰ نے باپ کو دی ہے۔ بعض اوقات اس دنیا میں ہم اپنی اولاد کو کیا کیا نہیں دیتے، اور کیا کیا ہم میں سے کئی ہیں جو دے چکے ہیں۔ صرف اس ملک میں آ کے ہی آپ اپنی اولاد کو دنیا یا دنیاوی لحاظ سے اتنا کچھ دے چکے ہیں جن سے محروم رہنا تھا۔
ان کو آپ نے اعلیٰ تعلیم دی، اچھے سکولز دیے، اچھی ڈگریاں دی، ان کو پھر اچھی نوکریاں ملی، ان کی اچھی کمائی ہوئی، انہوں نے اپنے گھر لے لیے، اپنی گاڑیاں لے لیں، اور والدین اگر یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے سب سے بہترین تحائف اپنے بچوں کو یہ کر کے دیے ہیں، تو یاد رکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین تحفہ جو انسان اپنی اولاد کو دے سکتا ہے وہ ہے تربیت۔ اتنی اہم ہے یہ تربیت اولاد، کیونکہ یہ ساری چیزیں کھوکھلی ہیں اور عارضی ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ تب تک ہیں جب تک دنیا ہے یا وہ ختم ہو جائیں گے یا دنیا ختم ہو جائے گی۔ لیکن جو چیز ان کو حقیقی کامیابی دلانے والی ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا، تو اس وقت ہم اس کے کان میں جب اذان دیتے ہیں تو اس وقت جو عہد کرتے ہیں وہ الگ ہوتا ہے۔ اس سے ہم کہتے ہیں کہ ہم تجھے روحانیت کی طرف بلائیں گے، نماز کی طرف بلائیں گے، حی علی الفلاح، ہم تجھے کامیابی کی طرف بلائیں گے۔ ہمیشہ یاد رکھیں وہ یہ دنیاوی کامیابیاں نہیں ہیں، اچھا ہے ان کے ساتھ یہ ہونا چاہیے، آپ یہ دنیاوی کامیابیاں دیں، ضرور دیں، لیکن اس کے بدلے میں حقیقی کامیابیوں سے ان کو نظر انداز نہیں کر سکتے، کیونکہ جس معاشرے میں اس وقت ہم رہتے ہیں نا، اگر آپ نے ان کو دین کے ساتھ رغبت نہ دلائی تو بچہ آہستہ آہستہ دین سے دور ہٹنے لگتا ہے، اور پھر قرآن کریم کے احکامات کو اور دین کے احکامات کو اپنے لیے زنجیریں سمجھنے لگ پڑتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں جو آزادی ہے یا دنیاوی آزادی ہے وہ حقیقی مطمع نظر ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس جہاں میں خواہش آزادگی بے سود ہے، ایک تیری قید محبت ہے جو کر دے رستگار۔ اپنے بچوں کو شروع سے ہی خدا تعالیٰ سے ایک خاص تعلق اور تعلق باللہ کی تعلیم اور تربیت دینا باپ کا فرض ہے۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ بن کر، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح بیٹے اس عمر کو نہیں پہنچے، لیکن آپ کی بیٹیاں تھیں، آپ کے داماد تھے، آپ کے نواسے تھے۔ آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ان کو تربیت کی، حالانکہ وہ تو اہل بیت ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ویسی ہی نسبت ہے، لیکن ان کو حقیقی کامیابی دلوانا، ان کی فلاح بودی قرآن کریم میں سب سے اول گھر پر باپ کے ذمہ کیا ہے۔ بعض اوقات ہم قرآن کریم نے 2 ذرائع، بہت سادے ذرائع دیے ہیں اپنی اولاد کی تربیت کے لیے، وہ آپ کو ہر نبی کی سیرت میں ملیں گے، تقریباً سارے نبیوں کی اولادیں تھیں، ان کے بیٹے تھے۔ نمبر 1 تھا ہی دعا، آپ نے حصول اولاد کے لیے بھی دعا کی، وہ ساری دعائیں ہم پڑھتے ہیں، رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، پھر ان کے نیک ہونے کے لیے دعائیں۔ اس کے بعد جو دوسری تجویز یا دوسرا کام انبیاء کرتے تھے، بہت سادے الفاظ میں اپنی اولاد کی یا ان کو نصیحت کرتے تھے، تلقین کرتے تھے، جو بعض اوقات ہم نہیں کرتے۔ ان دونوں کاموں میں اثر ہونے کے لیے قرآن کریم بتاتا ہے کہ جب تک اپنا نمونہ نہ ہو، اگر باپ کا کردار وہ نہ ہو جس کی بابت وہ دعا کر رہا ہے یا جس کی بابت اولاد کو نصیحت کر رہا ہے، تو اس میں اثر نہیں رہے گا۔ تو شاید ایک وجہ ان دونوں کام سے اجتناب کی یہ بھی ہوتی ہے کہ بعض اوقات باپ دعا کرتے ہوئے خدا تعالیٰ سے بے وفائی محسوس کرتا ہے، کیونکہ وہ خود عمل نہیں کر رہا اور اولاد کے لیے وہ دعا یا وہ چاہ رہا ہے، یا نمبر 2 نصیحت کرتے ہوئے شرم محسوس کرتا ہے کہ اگر میں خود عمل نہیں کرتا، میں ان کو کس طرح نماز باجماعت کی طرف، مساجد کی طرف، قرآن کریم کی اونچی آواز سے تلاوت کی طرف بلاؤں۔ تو اس لیے قرآن کریم میں جب خدا تعالیٰ یہ الفاظ بیان کرتا ہے نا کہ اپنے بچوں کو بچا لو اور حقیقی کامیابی دلاؤ، یہ اپنے اندر سب سے پہلے یہ احساس پیدا کرواتا ہے کہ کتنا ضروری ہے کہ اگر میں اپنے بچوں کو نہ بچاؤں، خدا تعالیٰ نے بہت سارے ذریعے دیے ہوتے ہیں، قرآن کریم ہے ہمارے لیے خلافت ہے، لیکن اس کے ساتھ جوڑنا ایک باپ کا کام ہے۔
یاد رکھیں قرآن کریم میں والدین دونوں نے تربیت کی، ماؤں نے بھی بہت تربیت کی، لیکن کیونکہ اس وقت مضمون باپ کا ہے اس لیے میں باپوں کے حوالے سے بتا رہا ہوں۔ اگر آپ نے جائزہ لینا نا یا محاسبہ کرنا ہے اپنی تربیت کا کہ ہم نے کتنی اچھی تربیت کی ہے اپنے اولاد کی، تو کچھ دیر اپنے اولاد کی تصویریں اپنے منظر کے سامنے لے آئیں، اپنے سامنے لے آئیں، اپنے بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی، اور یہ معیار رکھ لیں کہ اگر آپ کی اولاد چاہے وہ 10 سال عمر ہے، 20 سال کی ہے، 30 سال کی ہے، بعض کی 40 سال کی اولاد ہے، بعض کے آگے پوتے نواسے ہیں یہاں پر، اگر وہ خود مسجد جاتے ہیں نماز کے لیے آپ کے گئے بغیر، اور خدا تعالیٰ سے یہ تعلق ہے جس کی آپ سچے دل سے گواہی دے سکتے ہیں، یہ وہ والی گواہی نہیں ہے کہ جب آپ ان سے پوچھتے ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ لی ہے۔ اگر آپ کو، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بہت اچھی تربیت کر رہے ہیں اور بہت اچھی تربیت کی ہے۔ نمبر 2، اگر آپ یہ گواہی دے سکتے ہیں نا اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے بارے میں کہ میں سنتا ہوں وہ اونچی آواز سے تلاوت کرتے ہیں، مجھے آواز آتی ہے، اور آپ نے قرآن کریم کی محبت ان کے دلوں میں ڈالی ہے، تو ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھی تربیت کی ہے اور کر رہے ہیں۔ لیکن اگر یہ سستی ہے تو پہلے یہ یاد رکھیں کیا وہ گواہی دے سکتے ہیں آپ کے بارے میں کہ ہمارا باپ قرآن کریم کی تلاوت اونچی آواز سے کرتا ہے اور ہمیں آواز آتی ہے؟ کیونکہ اگر وہ یہ گواہی نہیں دے سکتے، نہ ہماری نصیحت میں کوئی وزن ہوگا، نہ دعا میں اثر ہوگا۔ اس لیے جب خدا تعالیٰ قرآن کریم میں ہمیں یہ دعا سکھلاتا ہے نا، ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین، اے خدا ہمیں نیک جوڑا عطا فرما اور نیک اولاد عطا فرما جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں ان کے لیے ایک مثالی کردار بنا۔ اپنے بچوں کو، اب یہ عمر ایسی ہے، یہ آیات ایسی ہیں کہ انسان کے دل میں باپ کی حیثیت سے ایک درد پیدا کرنے والی ہے کہ اتنی دیر سے میں کر کیا رہا ہوں، جب میں جانتا ہوں کہ دنیا ختم ہونے والی ہے، میں جانتا ہوں کہ حقیقی دنیا یہ نہیں ہے، یہ صرف امتحان ہے، اور امتحان صرف اس ایک دن کے لیے ہے جس دن ہم اٹھائے جائیں گے، اور اگر اس دن وہ ناکام ہے تو اس کے سب سے بڑے ذمہ دار ہم والدین ہیں، کیونکہ یہ محبت اور اس امتحان کی تیاری ہم نے کروانی ہے۔ ہر امتحان کی تیاری ہم کرواتے رہے ہیں، شروع سے لے کے ہر کلاس کی تیاری یا ماں یا باپ کرواتے رہے ہیں، تو کبھی یہ نہ سوچیں کہ اس امتحان کی تیاری وہ خود کر لیں گے بڑے ہو کر۔ پھر ایک اور چیز جو بعض اوقات ایک غلط فہمی والدین میں آ جاتی ہے، وہ سمجھتے ہیں ہمارے بچے اب بڑے ہو گئے ہیں، 30 سال عمر ہو گئی ہے، 40 سال عمر ہو گئی ہے، ان کی شادیاں ہو گئے ہیں، ان کے اپنے آگے اپنی اولادیں ہیں، اپنے گھر پہ ہیں۔ یاد رکھیں جب تک آپ زندہ ہیں اور آپ کی اولاد زندہ ہے، جب تک یا وہ فوت نہیں ہو جاتے یا آپ فوت نہیں ہو جاتے، خدا تعالیٰ نے ان کی تربیت کی یہ ذمہ داری آپ کو دی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی بیٹیاں بیاہ بھی لی تھی نا اور اپنے اپنے گھر چلی گئی تھی، بہت سارے واقعات ملیں گے کہ حضرت فاطمہ کو آپ خود تلقین کرتے تھے اور نصیحت کرتے تھے، کبھی بھی گھریلو معاملات میں آپ نے انٹرفیرنس نہیں کی، دین کے معاملے میں آپ پوچھتے تھے، اور سب سے بہترین تحفہ تربیت کا ہی دیتے تھے۔ بعض دفعہ ان کے مطالبات الگ ہوتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آتی ہیں، یا رسول اللہ میں تھک جاتی ہوں کام کر کر کے، ایک نوکرانی اگر مل جائے آپ مجھے دلوا دیں۔ بہت اچھا تحفہ تھا یہ اگر آپ سلم دیتے۔ آپ نے بہت احسن رنگ میں اس وقت یہ تحفہ دیا تربیت کا، کیا فاطمہ اس سے بہتر ہے کہ تو ذکر الہی کر اور خدا تعالیٰ کی حمد و ثنا کر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے داماد تھے، اپنا گھر تھا، اپنی بیوی بچے تھے، پھر بھی ان کے گھر جاتے تھے اور پوچھتے تھے کہ آج صبح نوافل کے لیے اٹھے تھے۔ کبھی بھی آپ کو یہ نہ لگے کہ بچے بڑی عمر کے ہو گئے ہیں، اب ان کو اس طرح پوچھنا یا بتانا مناسب نہیں، ہمیشہ پوچھنا اور بتانا مناسب ہے، اور آپ نے ہی کرنا ہے۔ اگر آپ کی بیٹیاں شادی
رخصتی ہو گئی، اپنے اپنے گھروں پر چلے گئے ہیں، آپ فون کر کے ان سے پوچھا کریں کہ ان کی نمازوں کی کیا حالت ہے، ان کی بچوں کی تربیت کی کیا حالت ہے۔ پھر آپ میں سے کئی ایسے ہیں جن کے آگے پوتے اور نواسے ہیں۔ بے شک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پوتے نہیں تھے، لیکن آپ کے نواسے ضرور تھے۔ چھوٹی عمر سے آپ ان کو مسجد ساتھ لے کر آتے تھے۔ ابھی وہ نماز نہیں بھی پڑھنا سیکھے تھے، لیکن مسجد میں ساتھ ہوتے تھے، وہ آپ کے ساتھ کھیلتے تھے اور آپ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، آپ سے محبت کرتے تھے۔ یہ میں حضرت حسنین کی بات کر رہا ہوں، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اپنے پوتے اور نواسوں کو جو ابھی کم سن ہے، مسجد آپ خود لے کر آیا کریں۔ یہ 3 چیزیں جو میں نے معیار بتائی تھی، ایک تو دیکھ لیں کہ اگر آپ کی اولاد نماز پڑھتی ہے، فجر پر خود اٹھ رہی ہے، مسجد کے ساتھ تعلق ہے، کیونکہ اگر آپ کے بچوں کا مسجد کے ساتھ تعلق ہوگا، آپ کی کئی چیزیں اولاد کے حساب سے آپ کو فکر نہیں کرنی پڑیں گی۔ نمبر 1، ان کی صحبت اچھی ہوگی اگر مسجد کے ساتھ تعلق ہے۔ نمبر 2، وہ خود دین کی خدمت کرنے والے ہوں گے اگر مسجد کے ساتھ تعلق ہے۔ نمبر 3، وہ خلافت کے ساتھ مضبوطی سے جڑے رہیں گے اگر آپ نے ان کو مسجد کے ساتھ۔ مسجدیں گرجے کی مانند نہیں ہوتی، وہ جاتے ہیں صرف سنڈیز کو۔ آپ نے صرف ویکنڈ پہ بچوں کو نہیں لے کر آنا مسجد، اس کی اہمیت آپ نے سکھانی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہر نیکی کی جڑ یہ اتقا ہے، اگر یہ جڑ رہی سب کچھ رہا ہے۔ کوشش کریں کہ یہ تقویٰ کی جڑ ہم اپنی اولادوں کے اندر گھر ڈالنے والے ہوں۔ آمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔